خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تھوڑا سا آگے آ جاؤ، بیچ میں سے جگہ خالی کر دو، باہر سے آگے آ جاؤ۔ دیکھو قرآن مجید کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے اور اس کی حسی جو طاقت ہے، حسی پاور ہے، اس کو ظاہر کر دیتے، ویسے تو ابھی روحانی پاور ہے، چھپا ہوا ہے، تو لیکن اس کا حسی جو پاور ہے وہ ظاہر کر دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی اسپرٹ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں کلام نفسی پر دلالت کرنے والے نقوش ہیں، اس کے اندر زبردست تاثیر ہے، اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب حیات ہے، زندگی اس سے پوری انسان کی بدل جاتی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اگر ہدایت لینی ہو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس کے اندر ایک زبردست تاثیر رکھی ہے۔ ہمارے اکابیر کے اندر حضرت شیخ الہند قدس سرہ، حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے تھے وہ شیخ الہند نہیں تھے بلکہ شیخ العالم تھے۔ بڑے زبردست عالم، مفسر، محدث، فقیہ اور مجاہد اعظم۔ جنگ آزادی کے اندر ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اور مجاہدین آزادی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے سر فہرست میں۔ بہت سی تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ مالٹا کی جیل میں آخر عمر تھی، مالٹا کی جیل میں حضرت گئے، انگریزوں نے ان کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا تھا، تو وہاں کچھ سال تک رہے، بہت سی تکلیفوں کو اور اذیتوں کو برداشت کیا۔ وہاں پتہ نہیں اللہ سے انہوں نے کیا باتیں کی امت کے لیے، اور تنہائی کے اندر انہوں نے اللہ کے سامنے کیا راز و نیاز کی باتیں کی اور سبق حاصل کر کے وہاں سے آئے۔ جس وقت ان کی رہائی ہوئی تو اس وقت حضرت بہت ضعیف ہو چکے، رہائی کے بعد زیادہ جو ہے زندہ نہیں رہے تھے، اس وقت بہت ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ وہاں دارالعلوم دیوبند میں آئے، وہاں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، تو وہاں تمام اساتذہ، طلباء، شہری، عوام سب جو ہے وہاں جمع ہو گئے تھے کہ حضرت کی تقریر سنیں گے، کیا کہتے ہیں۔ تو آ کر کے لوگوں کے سامنے حضرت نے جو بیان کیا بہت مختصر طریقے پر، اور کہا لوگوں ہم مالٹا کی جیل سے 2 سبق سیکھ کر آئے ہیں۔ آپ اندازہ کر لو کہ یہ بوڑھا شخص جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پیچھے نچھاور کر دی اور اتنی قربانیاں دی، اور اللہ کے ایک مقرب بندے عارف باللہ وہ مالٹا کی جیل میں پتہ نہیں کیا 2 سبق سیکھ کر کے آئے گئے۔ ایک دم لوگ متوجہ ہو گئے، بڑے بڑے علماء ایک دم متوجہ ہو گئے کہ حضرت پتہ نہیں کیا 2 سبق، کہا کہ 2 سبق سیکھ کر کے آئے ہیں۔ اگر امت اس پر عمل کر لینا تو اس ہندوستان کے اندر ان کا وجود رہ جائے گا، شان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جئیں گے، ان کے قدم یہاں پر جم جائیں گے، کوئی ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ لوگ ہماتن متوجہ کہ پتہ نہیں کیا 2 سبق ہیں۔ تو پھر حضرت نے کہا پہلی بات کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، اختلاف کو بھلا دو اور اپنے اندر برداشت کی طاقت پیدا کر لو۔ اگر اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہو گے تو دشمن تمہارا نقصان نہیں کرے گا، اور اگر اختلاف کیا تو دشمن جو ہے وہ اختلاف کی صورت میں بیچ میں آ جاتا ہے اور اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہاں اختلاف کی بات آئی تو میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں، چونکہ ہمارے اندر اب یہ چیزیں زیادہ ہونے لگی ہے، اتفاق جو ہے ختم ہو رہا ہے اور ہمارا شیرزہ جو ہے منتشر ہو رہا ہے، اور آئے دن ایسے خبریں آ رہی ہیں۔ تو سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر اتفاق پیدا کرنا ہو اور اختلاف کو ختم کرنا ہو تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو،
تمہارا اختلاف سب ختم ہو جائے گا. کیا پیدا کرو؟ تواضع، عاجزی اور انکساری. ہر شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور دوسرے کو بڑا سمجھے. کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف یہی سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے سامنے والے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اس کی جگہ پر میں ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا. اس کے اندر ایک انا ہوتا ہے. فلاں کے اندر یہ بات نہیں، اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں اچھے طریقے سے کام کر لیتا. لیکن تو دعویٰ کر رہا ہے. بندہ جب دعویٰ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. دعویٰ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. کبھی دعویٰ کر کے دیکھ لو کتنا نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے. کبھی کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ دعویٰ کر لیا تو پھر دائیں ہاتھ سے بھی نہیں ہوتا. جو کچھ کرواتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کرواتا ہے. تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ لیکن دعوے کرتے ہیں تو وہاں پھنس جاتے ہیں. تو اختلاف جو ہوتا ہے عموماً یہی سے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے تھوڑا سا، اسی وجہ سے وہ اختلاف کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی سے پھر حسد بھی ہوتا ہے. حسد کیا ہوتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے اور ختم کرنے کی پھر سازش سے شروع کر دیتا ہے اور پھر مکر شروع کر دیتا ہے. تو گویا کہ یہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے. اللہ کی یہ تقسیم ہے نا، اللہ نے اس کو یہ چیز دی ہے، یہ عہدہ دیا ہے، فلاں چیز دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، تو اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے. اور اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے والا بہت خطرناک اس کے نتائج نکلتے ہیں. ہمیشہ یہ بات یاد رہے. اس لیے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو. بس وہ دوسرا مجھ سے بڑا ہے، سب مجھ سے بڑے. حضرت حکیم الامت قدس سرہ اپنے حالت کے اندر ایک مرتبہ بتلایا. یہ بتلانے کی چیز نہیں لیکن آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں. اور پھر حضرت نے کہا کہ میں اپنے سے تمام لوگوں کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا سمجھتا ہوں. حتیٰ کہ مسلمان کیا کافر کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. معالن کا مطلب یہ ہوتا ہے انجام کار. ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو حضرت کی تو یہ حالت تھی. حالانکہ حکیم الامت تھے، ہزاروں دل انہوں نے جو ہے صحیح راستے پر لا دیے تھے. لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پر آئے تھے اور 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے. 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف. اتنا بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو میں چھوٹا سمجھتا ہوں، سب مجھ سے بڑے ہیں، سب مجھ سے بڑے ہیں. تو یہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے. ہم اپنے سے بڑے عمر والے کو دیکھیں تو یہ تصور کریں کہ اس نے عبادت زیادہ کی ہے مجھ سے، یہ مجھ سے بڑا ہے. چھوٹی عمر والے کو دیکھیں تو اس وقت یہ تصور کریں کہ اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہیں. میری عمر تو زیادہ ہے، میں نے گناہ زیادہ کر لیے ہیں. اس بندے نے، یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہیں. کسی عالم کو دیکھیں تو چاہے عمر میں وہ چھوٹا ہو لیکن اس وقت یہ تصور کہ الفضل بالعلم لا بالسن، فضیلت جو ہے علم سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی. اس وقت یہ تصور ہمیں تو یہ سکھایا گیا. تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. آپ تواضع کر کے دیکھو کبھی ذلیل نہیں ہوگے. جو آدمی تواضع کرتا ہے کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. جو صدقہ کرتا ہے کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. تو تواضع ضروری ہے. اگر ہم تواضع کرنے پر آ جائیں تو سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں. تو پہلی چیز حضرت نے کہا، پہلا سبق ہے اتفاق و اتحاد. آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو. برداشت کی طاقت رکھو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک طرف صرف نظر کر دو. دوسرا سبق حضرت نے کہا، دوسرا سبق امت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو. امت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو. آج قرآن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. جگہ جگہ مکاتب کھول دو، مسجدوں کے اندر تفسیریں جاری کر دو. کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر تفسیر نہ ہو رہی ہو قرآن کی. قرآن کو سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ اور امت کو قرآن سے جوڑ دو. اور پھر اس کے بعد میں پھر علماء نے دیکھا کہ اب امت کا بقا اسی میں ہے. اس کے بعد انہوں نے مکاتب کو بہت زیادہ پھیلا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں علاقے کے اندر مدارس بھی ہے، مکاتب بھی ہے، قرآن سے وابستگی بھی ہے اور حفاظ میں ماشاءاللہ بہت کثرت سے ہیں.
اور علاقے کے اندر اپنے گاؤں کا نمبر تو شاید میرے خیال سے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اس نعمت کی۔ گھر گھر ہم میں حافظ ہے، حافظ بننا کوئی آسان نہیں، بڑی مشکل سے حافظ بنتے ہیں، ان کے ماں باپ کو پوچھو، ان بچوں کو پوچھو۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تفسیر سے بھی اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ دیکھو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک پیغام ہے، ایک خط ہے۔ اگر کوئی محبوب جو ہے، کوئی ہمارا پیارا، کوئی ہمارا جگری دوست ہمیں کوئی خط بھیجے اور وہ خط جو ہے دوسری زبان کے اندر ہو جو ہماری زبان نہیں ہے، فرینچائز کے اندر ہے یا انگلش کے اندر ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ اس خط کو بس ویسے ہی پڑھتے رہیں گے سمجھے بغیر۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، سالہ سال گزر گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو پیغام ہے، آیا ہم سمجھے تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا خط ہے، کس نے منع کیا تفسیر پڑھنے سے؟ کیا ہم ترجمہ نہیں پڑھ سکتے؟ احکامات کے آیت میں جو سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دو، احکامات کے علاوہ جو آیتیں ہم سمجھ سکتے، تذکیر کی اور نصیحتوں کی آیت ہے، قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خطاب جو کرے وہ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آیت جو ہے نا وہ لرزہ دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب دیکھو امت کے حق میں کتنے مہربان، کتنے شفیع المذنبین ہیں۔ ہمارا آخری سہارا ہے تو آپ کی ذات ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش ہمیں نصیب ہوگی، ہوتا ہے یا نہیں؟ اور امت کے پیچھے کتنے تڑپے تھے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ قرآن کو یہ کہنا پڑا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے پیغمبر، آپ ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اتنے گول رہے تھے، پگھل رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ امت کسی طریقے سے ہدایت پر آ جاوے۔ بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن کل قیامت کے دن یہ آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیغمبر کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو سمجھنے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ یہ پیغمبر شکایت کریں گے اللہ سے۔ سوچنے کا مقام ہے، ہم نے کبھی قرآن کو غور سے پڑھا، کبھی یہ سوچا کہ لاؤ ہم اس کا ترجمہ تو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی وہ مولانا تفسیر کر رہے ہیں، ان کی تفسیر میں جا کر کے بیٹھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لوگوں ہزاروں تقریر ایک طرف، ہزاروں تالیفات ایک طرف، ہزاروں تصنیفات ایک طرف، ہزاروں تحریر اور مضامین ایک طرف، لیکن آپ قرآن کی ایک آیت کو اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، کسی سے سن کر کے سمجھ لیتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ بھاری ہے یہ سمجھنا۔ اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور کہا کہ میرے والد ماجد حضرت کا بھی معمول ہے، پورے پاکستان کے اندر حضرت نے ایک تحریک چلائی، جگہ جگہ پر قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر پتہ نہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر اتنی نہیں ہوتی ہے اور لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جو علماء ہیں وہ تو اپنے میں ان علماء کو بھی کہہ رہا ہوں جو دوسری جگہ پڑھاتے ہیں، بنجر علاقوں کے اندر ہے، اپنے ان بنجر علاقوں میں قرآن کی تفسیر شروع کر دو، آپ قرآن کا معجزہ دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں ڈابیل کے اندر تقریباً تمام اساتذہ، شاید کوئی استاد ایسا ہوگا جو تفسیر کرنے نہ جاتا ہو، آس پاس کے حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے سب کو کہہ دیا کہ آپ تفسیر کرنے جاؤ۔ بہت سارے اساتذہ 2-3 مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ہمیں باقاعدہ منع کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں ان لوگوں میں، اور ہم نے دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ قرآن کی تفسیر میں جو بیٹھتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔
کوئی اختلافی بات نہیں. قرآن کا پیغام سننے والے بریلوی بھی ہوتے ہیں, غیر مقلدین بھی ہوتے ہیں, اپنے والے بھی ہوتے ہیں, دوسرے فرقوں والے بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے بریلوی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہ قرآن کی عجیب ہی شان ہے. قرآن کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کو ہم سمجھے, خود بھی پڑھیں, سمجھے. جو علماء ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں پڑھاتے ہیں قرآن کی تفسیر کو رائج کریں, لوگوں کو اس سے قریب کریں. قرآن سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ قرآن پر اجرت لینا, تراویح کے اندر جو ہے اجرت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, اور اس کے تعلق سے اور اس کے قریب کچھ اور مسائل ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے, اس سے محبت اور اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک چھوٹا سا پودا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناوت